السلام علیکم، پی کے اسٹوڈیو کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ چودھری انتظار خان ایڈوکیٹ، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب حارث یزدان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ینگ لائرز اور ان کا بڑھتا ہوا سیاست میں رجحان۔ جناب حارث یزدان صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظار بھائی آپ کا اور پی کے اسٹوڈیو کی ساری ٹیم کا کہ انہوں نے اتنا امپورٹنٹ اور اتنا اچھا شو لائرز کے لیے ایز ویل ایز عام عوام کے لیے رکھا ہے۔ تو انتظار بھائی، پولیٹکس بہت ہی پازیٹیو اور امپورٹنٹ قسم کی چیز ہے۔ عرف عام میں لوگ اسے نیگیٹو لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ پولیٹکس بہت ہی پازیٹیو چیز ہے۔ اقبال صاحب کا فرمان ہے کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یعنی کہ اگر آپ دین سے بھی سیاست کو الگ کر دیں تو چنگیزی کی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے پولیٹکس کو، ینگ لائرز کو پولیٹکس کو ساتھ ساتھ کرنا چاہیے، ساتھ پریکٹس اور پولیٹکس ایز ویل دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا چاہیے۔ حارث یزدان صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ینگ لائرز ہیں یہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کو کتنا پروفیشن کو ٹائم دے اور کتنا سیاست کو ٹائم دے، اس کے اوپر آپ اپنے ویوز دیں۔ جی زار بھائی، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ینگ لائر کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی چیمبر میں پریکٹس کر رہا ہے۔ تو ہر کسی کو پتہ ہے جس طرح 9 to 4 جو کورٹ ٹائمنگ ہوتی ہے، آپ کورٹ ٹائمنگ میں آپ اپنا کام کریں، پراپر ڈرافٹنگ کریں، اپنی اسکلز پہ توجہ دیں، اپنی لینگویج کو، اپنے ایکسپریشن کو ٹھیک کریں۔ اس کے بعد آپ کے پاس سارا دن ہوتا ہے، اس کے بعد آپ پولیٹکس کریں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں اب کہ جو ینگ لائرز ہیں ان کا آپ کے خیال میں کیا سیاست سے آنے میں کوئی مثبت یا کوئی منفی پہلو ہے؟ اس کے اوپر آپ کہتے ہیں؟ جی دیکھتے ہیں، زار بھائی کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اگر آپ پولیٹکس، نو ڈاؤٹ ایک پازیٹیو چیز ہے جیسے میں نے پہلے کہا، لیکن اگر پولیٹکس آپ زیادہ کرنا چاہیں اور آپ کام کو توجہ نہ دیں تو وہ بھی غلط چیز ہے۔ اور سیم اسی طرح اگر آپ کام ہی سارا کچھ کریں گے اور پولیٹکس نہیں کریں گے تو آپ لوگوں سے گھلیں گے ملیں گے نہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہوگا، سوشلائزنگ نہیں ہوگی، لوگ آپ کے بارے میں جانیں گے نہیں۔ تو اس لیے پولیٹکس ایز ویل ایز پریکٹس دونوں بہت ضروری ہے۔ اب کتنا ٹائم پولیٹکس کو دیا جائے، پریکٹس کو دیا جائے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ بہت ہی پولیٹکس میں آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ آپ جس طرح ہمارے بار کے الیکشنز ہیں، لاہور بار ایسوسیشن ماشاءاللہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے اور بہت ہی ایک پازیٹیو قسم کی پولیٹکس یہاں پہ ہوتی ہے۔ آپ اس میں حصہ لیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ الیکشن سب میں حصہ لیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ینگسٹرز کے لیے، وہ ہے ینگ لائرز فورم۔ ینگ لائرز کا فورم کا الیکشن پنجاب بار کونسل کے انڈر ہر 2 سال کے بعد ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے ابھی انشاءاللہ نیکسٹ اپریل میں، یہ کمنگ اپریل میں بلکہ الیکشن ہے، تو اس میں ینگ لائرز ہی جن کی پریکٹس 5 ایئرس تک ہوتی ہے وہ ووٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ الیکشن میں کنٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں جس سیٹ پہ وہ کرنا چاہیں۔ تو ان کیس اگر وہ پھر جو کینڈیڈیٹ وہاں جیتتا ہے تو وہ پراپر ینگ لائرز کی ٹیم کو آگے لے کے چلتا ہے، ینگ لائرز کے مسائل کو LBA تک، لاہور بار ایسوسیشن تک پہنچاتا ہے۔ وہ ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے ینگ لائرز اور کیبنٹ کے درمیان، ینگ لائرز اور پنجاب بار کونسل کے VC یا کمیٹی جو ایگزیکٹو کمیٹیز بنی ہوتی ہیں ان کے درمیان۔ تو ایک بہت ہی پازیٹیو چیز ہے ینگ لائرز کو، یہ پولیٹکس کو، کہ اگر وہ اس کو ساتھ لے کے چلے تو، لیکن کس کاسٹ پہ لے کے چلے۔ ہمارے پاس سوال جو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ سوال آتا ہے کس کاسٹ پہ، کہ آیا کہ وہ جو ٹائم اپنی اسٹڈی کا ٹائم ہے وہ پولیٹکس کو دیں، پھر تو اسٹڈی کا کوئی پروفیشن کریں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو یہ بالکل غلط چیز ہے اور ظاہر ہے پھر آپ اچھے وکیل نہیں بن پائیں گے، صرف آپ ایک پولیٹیکل فگر ہی بن پائیں گے اور پولیٹکس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی پروفیشن میں۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر آپ نے اپنا پروفیشن کا ٹائم پروفیشن کو دیا، اس کے بعد فری وقت میں آپ نے پولیٹکس کو ٹائم دیا اور آپ نے پراپر اسٹڈی کی، بکس پڑھی، تو ظاہر ہے پولیٹکس بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کا فائدہ اور ثمر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے کچھ سالوں میں ینگ لائرز کے پاس بہت فائدہ ہوگا اس کا۔ حارث یزدان صاحب، مجھے آپ نے ابھی ذکر کیا وائل ہے جو کہ پنجاب بار سے ایک ریکگنائزڈ ادارہ ہے، جی بالکل ایسے آپ کیا سمجھتے ہیں وائل ایف ینگ وکلا کی فلاح بہبود کے لیے کیا اس کا کردار ہے؟ جی، وائل ایف جسے جو ایبریویشن ہے ینگ لائرز فورم کا، میں نے اس طرح پہلے آپ کو کہا کہ ینگ لائرز فورم بیسیکلی ایک ینگ وکلا کا ادارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے فارم بنا ہوا ہے، پنجاب بار کونسل کو ریکگنائزڈ ہے۔
اس میں انڈر 5 ایئرس یعنی کہ جن کی پریکٹس 1 to 5 ایئرس کے درمیان ہے وہ ووٹ بھی کر سکتے ہیں اور الیکشن بھی کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ یہ LBA اور پنجاب بار کونسل ینگ لائرز کا تعلق جوڑتی ہے کس کے ساتھ؟ لاہور بار ایسوسی ایشن کی کیبنٹ کے ساتھ اور پنجاب بار کونسل کے جو وائس چیئرمین ہے یا چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ان کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں. ان کے مسائل پہنچاتی ہے کیبنٹ تک. اب کیبنٹ کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ وہ ہر لائر، آپ کو پتہ ہے تقریباً لائرز کی تعداد بہت زیادہ ہے لاہور میں، جو کیونکہ یہ سب سے بڑی بات ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ہر بندے کے ساتھ کابینہ کے ممبران کا ملنا امپاسبل ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو وائلا کی کیبنٹ آتی ہے تو ینگ لائرز چونکہ انڈر 5 ایئرز لائرز تو ظاہر ہے اتنے زیادہ نہیں ہے، تو تقریباً کوئی 10,000 کے قریب ہیں ان کی فگر. آئی تھنک میں اباؤٹ 10,000 اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ جو 10,000 ینگ لائرز ہیں جن کے مسائل سب سے زیادہ ہیں وہ ابھی نوزائیدہ ہیں، وہ اس فیلڈ میں آئے ہیں، ابھی ان کو کسی چیز کا نہیں پتا. ان کے مسائل ظاہر ہے بہت زیادہ ہیں، ان کو پریکٹس کے ایشوز ہیں، ان کو جو ان کے ایکسپینسز ہیں ان کے ایشوز ہیں، چیمبرز کے ایشوز ہیں. تو وہ ایشوز جو ہے نا وہ لاہور بار کی کابینہ تک یا جو ہماری پیرنٹ ہمارا ادارہ ہے پنجاب بار کونسل یا پاکستان بار کونسل ان تک کون پہنچائے گا؟ وہ ینگ لائرز فورم کی کابینہ ہی ہے جو لاہور بار تک اور پنجاب بار تک ینگسٹرز کا پل یعنی برج بناتی ہے اور ان کی جو تمام مسائل ہیں وہ وہاں تک پہنچاتی ہے. اچھا حارث صاحب، مجھے ابھی آپ نے ذکر کیا لاہور بار ایسوسی ایشن کا، مجھے بتائیں جو YLF ہے، YLF اور لاہور بار ایسوسی ایشن ان کی آپس میں کیا مماثلت ہے؟ ان کا آپس میں کتنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے؟ کہ لاہور بار ایسوسی ایشن جو کہ ایک ادارہ ہے، سپیریئر ادارہ ہے، YLF اس سے انفیریئر ہے، ان کی آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اس سے YLF کے جو ینگ لائرز ہیں ان کی بہتری کے لیے کوئی کام ہو؟ جی پہلے ایسا ہے کہ YLF یعنی لائٹ فورم اور لاہور بار ایسوسی ایشن دونوں کی جو کابینہ ہوتی ہے دونوں ایک فورمز ہیں. LBA میں تمام ینگسٹرز بھی آ جاتے ہیں لیکن YLF میں صرف ینگسٹرز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس طرح کہا کہ LBA سپیریئر ہے اور YLF انفیریئر ہے، تو ان پریکٹس تو برابر ہے. میں کوئی بات کر رہا ہوں آپ سے ان پریکٹس یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ایسے ہی چل رہا ہے یہاں. لیکن ان تھیری آپ تھیری میں دیکھیں تو یہ دونوں برابر ہیں. اس طرح YLF ینگسٹرز کا ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، سیم اس طرح جو LBA ہے وہ تمام وکلاء کا ادارہ ہے. تو اس میں ایز سچ تو جو ان تھیری اگر ہم اس کو لے کے چلیں تو YLF بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے اور LBA کے ساتھ جیسا میں نے کہا کہ ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو LBA کا بیسیکلی YLF ایک رائٹ ہینڈ کی صورت اختیار کرتا ہے. یہ تھیوریٹیکل بات آپ نے کی، لیکن ان پریکٹس ایسا ہو نہیں رہا. ہمارے جو بدقسمتی سے جو ہمارے یہ ماضی قریب میں رہ چکی ہیں جس طرح ممبران اور لاہور بار کے صدور اور آگے بھی نیکسٹ جس طرح سسٹم چل رہا ہے تو YLF کے ساتھ ان کا وہ کوآرڈینیشن نہیں رہا. اب ان کی اسی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو لاہور بار والے کابینہ والے ہیں وہ YLF کے ساتھ ان کو چھوٹوں کو ساتھ لے کر نہیں چل پا رہے صحیح طریقے سے. دوسری صورت میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ YLF کی جو کابینہ آتی ہے وہ بھی اس حد تک پروفیشنل نہیں ہوتی ہے ایکچولی. تو ان کو پتہ ینگسٹر ہوتے ہیں لیکن ینگسٹرز کے ساتھ پروفیشنل نہیں ہے پراپر. ہاں بالکل ایسے ہی. تو وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کر پاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور بار کو چونکہ وہ ایک بڑا ادارہ ہے اور وہ ماشاءاللہ اتنے پریکٹسنگ اور سینئر لوگ ہوتے ہیں ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ینگسٹر سے تو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں تو ینگسٹر کو سمجھائیں کہ آپ کے لیے ان کو ساتھ لے کے چلیں. اور سیم اس طرح YLF کے جو کابینہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ چونکہ وہ ان کے لیے ٹیچرز کا کردار ادا کرتے ہیں، میوچل کوآپریشن کوآرڈینیشن ہونی چاہیے ان دونوں کی، تبھی یہ ادارے کے دو ستون آگے لے کے چلیں گے. اچھا حارث صاحب مجھے یہ بتائیں جو YLF ہے اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پریزیڈنٹ ہے، نائب صدر ہے، سیکرٹری ہے، جوائنٹ سیکرٹری بھی ہے. تو اس کی کوئی فنڈنگ وغیرہ بھی آپ کو یہ جو پنجاب بار یا لاہور بار کوئی فنڈنگ بھی ہوتی ہے جس سے کوئی کام ہو سکے ینگ لائرز کے لیے کہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت؟ جی یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کویشچن آپ نے پوچھا ہے.
देखिए फंडिंग के हवाले से देखा जाए तो ये इसकी कोई फंडिंग नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं ये जीतूंगा, मुझे फंड मिलेगा और मैं ये काम करूंगा, तो वो झूठ है सर। क्योंकि मैंने इस तरह कहा कि ये बेसिकली एक प्रॉपर फोरम नहीं है, ये जस्ट यंगस्टर्स की जो इश्यूज हैं वो ऊपर पहुंचाने के लिए फोरम बनाया गया है। तो इन केस अगर यंगस्टर के पहले इश्यूज हैं, उनको फंड भी दे दिया जाए, तो वो जाहिर है उनके इश्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे। इश्यूज तो टीचर्स ने, उस्तादों ने रिजॉल्व करने हैं, जो उनकी सीनियर्स हैं, तो लाहौर बार की काबीना बैठी है, उनको पता है कि हमने फंड कैसे लगाना है, किस तरह लगाना है। हाँ, ये किया जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब में वालिफ की जो नई काबीना आई वो इस हद तक मैच्योर हो, इतनी प्रोफेशनल हो कि वो लाहौर बार उसे खुद फंड फराहम करे और कहे कि आप जो आपके छोटे छोटे मसाइल हैं ये आपकी डोमेन है, ये आपने खुद हल करने हैं, और जो बाकी मसाइल होंगे वो हम खुद हल करेंगे। हारिस साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम पॉलिटिक्स और उसमें यंग लॉयर्स का किरदार, इसमें हमारे साथ आज के गेस्ट जो मौजूद थे जनाब हारिस यज़दान, एडवोकेट हाई कोर्ट, उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हमें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी यंग लॉयर्स के जो भी मसाइल हैं इसके ऊपर बात करने के लिए हम मज़ीद प्रोग्राम करते रहेंगे। आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। आपका होस्ट चौधरी इंतज़ार खान, एडवोकेट हाई कोर्ट। अल्लाह।